بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزت و وقار کے لائق عزیز ماں و بہنوں بھائیوں، آج میں جس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے کہ حقوق العباد، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق۔ تو محترم سامعین ذی وقار، ہر مسلمان، ہر شخص دنیا میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے سنسیئر ہوتا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فالو کریں، ہم اپنی زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حصہ بنائیں۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حقوق العباد، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کا تذکرہ کرنے والا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں، مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ حقوق جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس حدیث میں ان 6 حقوقوں کا تذکرہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کہے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے سلامتی کی دعا دے۔ لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر اپنے دوسرے بھائی سے یا کسی مسلمان سے مل رہے ہیں تو کیا ہم اسے سلام کہتے ہیں؟ لیکن آج میرے اور آپ کے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، تو ہماری زبان پہ سب سے پیارا گالی ہوتی ہے، پھر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ گالی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہن کی گالی، ماں کی گالی آج ہماری زبان پہ ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ تو آئیڈیل اور نمونہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل جو بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی، تو ہمیں اس سے فالو کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملے تو سلام کہے۔ دوسرا اذا دعاک فاجبہ، جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ جب کوئی شخص یا کوئی مسلمان بھائی تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ دعوت کو قبول کرنا تجھ پر فرض ہے، لازم ہے۔ اگر انسان نہیں چاہتا، اگر انسان کو اس چیز کی تمنا نہیں ہے، اس چیز کو انسان پسند نہیں کرتا، تو انسان اسے اچھے الفاظ میں دعا دے دے۔ محترم سامعین ذی وقار، دوسرا حق اذا دعاک فاعجبہ۔ نمبر 3 وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کوئی مشورہ لے، کوئی مشورہ اس سے طلب کرے، تو اس پر یہ بات لازم ہے تو کہ وہ شخص اسے اچھا مشورہ دے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جڑیں کاٹنے کا منتظر ہے۔ وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن آج مشورے کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی کو بھائی سمجھ کر جب اس سے مشورہ طلب کرتا ہے تو مشورہ انسان دے دیتا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ یہ میرا مشورہ اسے یہ اپنی زندگی میں اپلائی کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے مشورے میں بھی دوگلا پن رکھتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ میرا مشورہ
اگر اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے تو یہ ڈوب جائے. اس کی تمنا نہیں ہوتی کہ میں اسے اچھا مشورہ دے کر اس کی زندگی کو آسانی کی طرف جو ہے ایسا مشورہ دوں کہ یہ اس مشورے کو فالو کر کے آسانی کی طرف چلا جائے. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ. نمبر 4 فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، کہ جب اسے چھینک آئے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اس کا جواب دے. جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. الحمدللہ، اللہ کی تعریف اس نے بیان کی. یرحمک اللہ، تو اس کا جواب دے. لیکن آج چھینک مارنے والا بھی الحمدللہ نہیں کہتا. بالکل بھی انسان بھول چکے ہیں. ہم محب رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فالو نہیں کرتے، ان کو اپنی زندگی میں ہم اپلائی نہیں کرتے، تو ہم کہاں کے محب رسول بنے پھرتے ہیں. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جا، اس کی عیادت کر، بیمار پرسی کر. بیمار پرسی کرنے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے. چھوٹی سی دعا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ. آج میرے مسلمان بھائیوں کو بہت کم ہے کہ دعا آتی ہے، الا ماشاءاللہ. محترم سامعین جگہ پاک. نمبر 6 تذکرہ کیا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ. جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چل، اس کا نماز جنازہ پڑھ، اس کے لیے دعا کر. لیکن آج میرے اور آپ کے معاشرے میں یہ حال بن چکا ہے کہ ان دو باتوں کو بھی رسم و رواج، ان دو باتوں کے اندر بھی رسم و رواج آ گیا کہ فلاں شخص میرا فلاں بھائی، فلاں شخص میرا بیمار ہوا تھا، فلاں شخص میرے بیمار کے پاس نہیں آیا تھا تو میں اس کے پاس کیوں چلا جاؤں. یہ بھی رسم و رواج بن چکا ہے کہ آج میرا معاشرہ جس معاشرے کو فالو کرنا چاہیے تھا وہ تو ہر مسلمان کے پاس جاتے تھے، ہر مسلمان کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، اس کو دعائیں دیا کرتے تھے. تو محترم سامعین جواب، یہ رسم و رواج چھوڑیے. یہاں تک بھی کہ ایک انسان دنیا سے چلا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بندہ فوت ہوا ہے یہ میرا عزیز اقارب فوت ہوا تھا تو اس کے پاس نہیں آیا تھا، اس کے جنازے پہ نہیں آیا تو میں اس کے جنازے پہ کیوں چلا جاؤں. یہ آج دین اسلام کا نام لینے والوں کی حالت ہے، محب رسول کہنے والوں کی یہ حالت ہے. خدا را ان تمام باتوں کو چھوڑ کر رسم و رواج کو توڑ دیجئے اور ایک اللہ کے لیے. منفعت ایک ہیں، اس قوم کے نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہیں، اس قوم کے نقصان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. محترم سامعین جی وقار، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام عزیز محترم عزیز ماؤ بہنوں بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.